اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، علم الکلام کے درس میں ہمارے مباحث آج کل عدل کے تصور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ہمیں پچھلے چند ایک دروس میں جو دنیا کے اندر انسانوں کے سماج کے اندر ایک نابرابری پائی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر چند ایک ذہنوں میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ عدل کار فرما نہیں اس دنیا میں بلکہ ظلم اور ستم کار فرما ہے۔ ہم نے ایک مثال دی تھی اس کارخانے والے کی کہ اس نے متعین کیے ہوئے ہیں کارخانے کے اندر ایک مینیجر، چند ایک ماہرین، ایک حسابدار حساب رکھنے کے لیے اور اکاؤنٹس رکھنے کے لیے، اور چند ایک مزدور۔ تو مہینہ بھر ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ تنخواہ جو لیتا ہے وہ کارخانے کا جو ڈائریکٹر ہوگا، ناظم ہوگا، وہ لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ماہرین لیتے ہیں، تیسرے نمبر پر حسابدار یا کلرک وغیرہ جو ہیں وہ لیتے ہیں، اور آخر پر کم سے کم تنخواہ لیتے ہیں مزدور، کارکن۔ اور بظاہر لگتا ہے کہ یہ عدل نہیں بلکہ ظلم ہے کہ کارخانے میں کام کرنے والوں کو تنخواہ دیتے وقت ان میں امتیاز کیا جائے، کئیوں کو زیادہ تنخواہ دی جائے اور کئیوں کو کم تنخواہ دی جائے، اور یہ عدل نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے۔ لیکن جب غور سے دیکھا جاتا ہے تو ہم نے مزید یہ کہا تھا کہ دو طرح کے طریقے ہیں جن سے ہم فرق کرتے ہیں، ایک کو ہم تفاوت کہتے ہیں، اختلاف کہتے ہیں، اور دوسرے کو تبعیض کہتے ہیں۔ تفاوت اور اختلاف فطری امر ہے، نیچرل ہے، اور وہ عدل سے متصادم نہیں ہے، کنٹراڈکٹ نہیں کرتا عدل کے ساتھ، کیونکہ قابلیت کے لحاظ سے ہر کسی کا استحقاق بنتا ہے، کیونکہ قابلیتیں مختلف ہیں، کام کی نوعیت مختلف ہے، شرائط مختلف ہیں، اسی لیے فرق پڑتا ہے۔ یہ جو تفریق کی گئی، فرق کیا گیا ان کے درمیان، یہ قابلیتوں کے اندر جو تفاوت ہے اس کی بنیاد پر کی گئی، اس لیے یہ ظلم نہیں کہ بلکہ عین عدل ہے۔ ہاں، اگر شرائط ایک جیسے ہوتے، اگر قابلیتیں یکساں ہوتی اور تب ہم فرق کرتے تو اس صورت میں ظلم تھا، عدل نہیں تھا، اور اسے تبعیض کہتے ہیں۔ تبعیض یعنی بعض کو زیادہ درجے دینا اور بعض کو کم درجے دینا، حالانکہ شرائط دونوں کے یکساں ہو، دونوں کی قابلیت یکساں ہو، دونوں کے کام کرنے کی نوعیت یکساں ہو، دونوں کے کام کرنے کی مقدار یکساں ہو، تب بھی ہم فرق کریں تو وہ ظلم ہے واقعاً۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے تو تفاوت ہے اور اختلاف ہے، اور اس میں فرق کرنا عین عدل ہے۔ تو اس بات میں ہم نے تمام دنیا کے اندر انسانی معاشرے سے ہٹ کے باقی موجودات کے اندر بھی نظر ڈالی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہر جگہ حتیٰ کہ انسانوں کے معاشرے میں بھی تفاوت کار فرما ہے، اختلاف کار فرما ہے، اور اس لیے
جو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، جو برتاؤ کیا جانا چاہیے مختلف انسانوں کے ساتھ، اس کا مختلف ہونا عدل کے منافی نہیں ہے، عدل سے متصادم نہیں ہے. اسے یاخذ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ عدل نہیں کیا گیا، بلکہ کہا جائے گا کہ عدل کیا گیا. ان کی جو قابلیتیں تھیں اور ان کی جو کیپیسٹیز تھیں وہ مختلف تھیں، انہوں نے جو کام کیا نوعیتیں مختلف تھیں، مقدار کام کرنے کی مختلف تھی، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا گیا، جو سلوک کیا گیا، وہ سلوک مختلف اسی وجہ سے تھا، لہذا یہ عین عدل ہے. تو لہذا پہلی نظر جو تھی وہ مادیت پرستوں کی نظر تھی، جو ہر چیز کو منفی انداز سے دیکھتے ہیں. تو منفی انداز سے دیکھنے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مساوات نہیں ہے، یہ مفروضہ ہے مساوات، یہ محض ایک سپوزیشن ہے، حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں جو عدالت ہے وہ کار فرما نہیں ہے دنیا کے اندر. دنیا کے اندر عدالت کام نہیں کر رہی، عدالت کے ساتھ دنیا کے امور چلتے نہیں ہیں، بلکہ ہر جگہ ظلم ہے، ہر جگہ ناانصافی ہے، ہر جگہ استحصال ہے. انسانوں کے اندر بھی اور دیگر بھی. فی الحال انسانوں کا ذکر کریں گے اس لیے کہ وہ ایک دم سے سمجھ آتی ہے بات، تو اس لیے انسانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عدل کار فرما نہیں ہے. تو ایک نظر ہے، اور یہ نظر ہمیشہ مادیت پرستوں کی نظر ہے، جن کا طرز انداز ہم نے سابق میں بھی دیکھ لیا، پیچھے بھی دیکھ لیا کہ ان کا انداز فکر جو ہے وہ ہمیشہ منفی ہوتا ہے. وہ سوچ جو ہے وہ ہمیشہ بہت نیچی سوچ ہوتی ہے. جب آپ اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کی نظر بدل جاتی ہے، اور مادیت پرستوں کی بات آگے نہیں چلتی. یہ ہم نے دیکھ لیا مختلف صورتوں کے اندر، اور اس عدالت کی صورت کے اندر بھی ایسا ہی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا ظلم و ستم سے بری ہوئی ہے، اور یہ ظلم و ستم بری ہونا انسانوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اصلیت میں، ماہیت میں انسانی سماج کے اور اس دنیا کے، اس کی اصلیت میں ہی یہ نابرابری اور ظلم ہے. یہ عدل کو مساوات کے مترادف سمجھتے ہیں، ہم معنی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. مساوات الگ چیز ہے اور عدل دوسری چیز ہے. تو بہرحال، تو لہذا ایسا شخص جو مادیت پرست ہوگا، آپ اس کے ہاتھ میں دنیا کی تمام نعمتیں بھی رکھیں، دنیا میں جو کچھ اچھا ہے وہ اس کے ہاتھ میں رکھے، تب بھی وہ کبھی راضی نہیں ہوگا. کیوں نہیں راضی ہوگا؟ کیونکہ اس کے سامنے اگرچہ تمام زندگی میں یہ سب چیزیں نعمتیں میسر بھی ہوں، ہمارے ساتھ عدل بہت زبردست کیا جائے، تب بھی انجام کچھ نہیں ہے. کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تو ختم، جو کچھ ہے وہ ختم ہو گیا اور مسئلہ ختم ہو گیا. اور ان کی نظر بہت شارٹ سائٹڈ ہے، وہ بہت نزدیک کی نظر ہے، دور بین نہیں ہوتے ہیں، وہ خرد بین ہوتے ہیں، نزدیک سے دیکھتے ہیں. تو لہذا زندگی کو محدود کرتے ہیں، مختصر کرتے ہیں. انسان کے جنم لینے سے انسان کے مرنے تک، بس اتنی زندگی ان کے پاس. اور اس وجہ سے آپ کچھ بھی کیجئے، ان کو ہر طرح کے انعامات سے نوازیے، ہر طرح کی نعمات سے نوازیے، ان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. کیونکہ وہ ہر صورت میں اس دنیا کو اور انسانی زندگی کو ایک گڑیا کا کھیل سمجھتے ہیں. جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں ایک گڑیا دیں گے، وہ اس کے ساتھ کھیلے گا 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 مہینہ، اور اس کے بعد پھینک دے گا. ان کی زندگی بھی ایسی، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بس ایسی ہے، زندگی کی کوئی معنی نہیں. مثال کے طور وہ کہیں گے، اگر کوئی شخص مثلا زبردست محنت کرے گا، محنت شاقہ کے ساتھ زندگی گزارے گا لوگوں کی خدمت میں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کی قبر پر ایک یادگار بنائی جائے گی، اس کے نام پر ایک رسالہ جاری کیا جائے گا، اس کے لیے ایک میڈل دیا جائے گا. یہ زیادہ سے زیادہ اس کا ماحصل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. وہ مر جائے گا تو مسئلہ ختم ہو گیا. وہ تنگ نظر ہے، وہ کوتاہ نظر ہے، شارٹ سائٹڈ ہے. ان کی نظر دور تک نہیں ہوتی، ان کی نظر میں وسعت نہیں ہے، ان کی نظر میں حد بندی ہے، محدود ہے ان کا ذہن، ان کی فکر. خاص کر غیری انسان جو ہے ان کے اندر ایسی بات ہو تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن انسان کے لیے جو ان کی جو ناقص نظر ہے، ناقص فکر ہے، یہ اوج کمال تک پہنچتی ہے.
ایسی صورت میں اگر یہ بات صحیح ہو تو انسان جیسا کوئی اور ذلیل مخلوق نہیں ہے. یعنی غیر انسان جو ہے وہ اتنے ذلیل نہیں ہے جتنا انسان ہے. کیوں؟ ایک وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ انسان میں اور باقی جانداروں کے اندر ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ انسان صاحب تفکر ہے، صاحب تعقل ہے، اس میں عقل ہے، اس میں تفکر ہے، اس کے پاس ایک ذہن ہے اور سوچنے والا ذہن ہے، فکر کرنے والا ذہن ہے، سوچ ہے، فکر ہے، تفکر ہے، عقل ہے. یہ سب ہونے کے باوجود بھی اگر اس کی زندگی میں صرف ظلم و زبردستی اور ستم ہے تو پھر یہ تو بہت ذلیل ہے. جانوروں کے اندر ایسی باتیں ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ جانور ہیں، وہ مستحق نہیں ہے مثال کے طور پر اس عظمت کے جس عظمت پہ انسان ہے. اشرف المخلوقات ہم سمجھتے ہیں، تو مادیت کے یہاں لہذا وہ اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، کیونکہ صاحب تعقل ہونے کے باوجود، صاحب تفکر ہونے کے باوجود، سوچنے والے وجود کے باوجود انسان کا انجام وہی ہے جو غیر انسان کے موجودات کا ہے. مختصر سی زندگی اور وہ گزاری، اور اس میں نابرابریاں، اگر برابری ہو تو پھر کیا. تو لہذا بہت ذلیل ہے ایسا وجود جو وجود تعقل بھی رکھتا ہے، عاقل بھی ہے، فکر بھی کرتا ہے، سوچنے والا بھی ہے، تو سوچ سمجھ کے باوجود اس کا انجام ایسا حسرت و یاس و نا امیدی سے بھرا ہوا ہو. تو یہ مادیت پرستوں کا سوچ ہے، ان کی فکر ہے، ان کا طریقہ تفکر ہے، تو اس لحاظ سے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اب ہم ایک وسیع تر نقطۂ نظر سے دیکھیں، خاص کر مذہبی رنگ سے ہم دیکھیں. ہمارا ہمیشہ تفکر مذہبی رہا ہے، اور مذہبی تفکر میں کوئی چیز بے معنی نہیں ہے. اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اس ساری دنیا پہ میں نے نظر ڈالی، میں نے دیکھا کہ کوئی چیز آپ نے باطل پیدا نہیں کی. ربنا، اے میرے رب، ما خلقت، نہیں آپ نے خلق کیا، پیدا کیا، ھذا، اس دنیا کو اور اس دنیا میں موجود چیزوں کو، باطلا، باطل، عبث، بیکار، بے مقصد، بے مطلب، کوئی چیز پیدا نہیں کی، بلکہ با مقصد ہے سب کچھ. تو مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے شخص کا جو نقطۂ نظر ہوتا ہے، جو تفکر ہوتا ہے، جو سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سوچنے کا طریقہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے، اور امید سے بھرا ہوا ہوتا ہے، با مقصد ہوتا ہے. مادیت پرست جو ہوگا ان کے پاس زندگی جو ہے وہ بے مقصد ہے. مقصد، خاص چیز ہے مقصد. اور ہمارا تصور یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. لیکن مادیت پر اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بے مقصد ہے. ما خلقت ھذا باطلا، وہ کہے گے خلقت ھذا باطلا، جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تو نے، اگر اللہ ہے تو اگر پیدا کیا ہے تو باطل پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، مقصد کوئی نہیں. لیکن ہمارے پاس جو مذہبی رنگ میں رنگا ہوا شخص ہوگا، اس کے پاس دنیا بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد ہے. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ جو ذہنی افق ہے، ذہنی افق، ذہنی افق، ذہنی افق جو ہے، انٹلیکچوئل ہاریزن، انٹلیکچوئل ہاریزن، ذہن کا افق، کتنے پر ذہن چھایا ہوا ہے. ہمارے یہاں ذہنی افق جو ہے اس میں وسعت ہے، لیکن مادیت پرست کے ذہنی افق میں وسعت نہیں ہے. تو اس انسان کا ذہنی افق جو ہے وسیع بن جاتا ہے اگر انسان مذہبی رنگ میں رنگا ہوا ہو اور اس کا نقطۂ نظر مذہبی ہو. اگر مادی ہو تو یہ ذہنی افق محدود ہوتا ہے، جینے سے لے کے مرنے تک بس زندگی اتنی ہے. مادیت پرست کے پاس ذہنی افق یہ ہے کہ جینا، جنم لینا،
जन्म से लेके मरने तक, बस इतनी जिंदगी। लेकिन हमारा क्या है, हमारा ऐसा नहीं। हमारे यहाँ दुनिया है पूरी की पूरी, और उसके बाद आखिरत है। इंसान ने जन्म लिया, इससे पहले भी जिंदगी थी, जन्म लेने से पहले माँ के पेट में, और उससे पहले भी जिंदगी थी जब से अल्लाह ने तख्लीक की, फिर रूह को खलक किया, फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ये गैमेट्स जो है वो पास ऑन होते रहे, खलिए पास ऑन होते रहे। गोया इब्तिदा से और फिर दुनिया और फिर आखिरत, एक दायमी सिलसिला सफ़र का, एक दायमी सिलसिला सफ़र का, अला दवाम, हयात अला दवाम। अला दवाम यानी दायमी, दायमी सफ़र है हमारे लिए। ज़िंदगी का सफ़र दायमी है, ख़त्म होने वाला नहीं है। हाँ, जो दुनिया है, दुनिया बेशक जो दुनियावी ज़िंदगी है, तो दुनियावी ज़िंदगी है जो है ये मज़राउल आखिरा है, मज़राअतुल आखिरा। दुनिया एक कारगाह है, एक कारगाह है, लेबोरेटरी है काम करने का, जिसमें मज़रात है यानी खेती है। हम खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में कुछ हासिल करते हैं आखिरत के लिए, तोशा खाना तैयार करते हैं और अपने साथ लेते हैं। और इसके अलावा एक तरबियत गाह है, मदरसा है, तरबियत गाह। किस चीज़ के लिए? तज़किए नफ्स के लिए। इंसान मेराज पाता है, एक पस्त दर्जे से ज़िंदगी शुरू करके तरबियत के ज़रिए से, तज़किया के ज़रिए से, इस कारगाह में, इस मज़रअतुल आखिरत में, दुनिया के अंदर हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते हैं और इवॉल्व होते हैं। एक तरह का एवोल्यूशन होता है, एक तरह का एवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होते हैं, एवोल्यूशन होता है। बेहतरीन इंसान बनके हमारा मकसद होता है दुनिया से रुखसत हो जाए, तो बेहतरीन इंसान का बन के रुखसत हो जाए। क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो इस दुनिया में ही ख़त्म नहीं होता, बल्कि आगे भी हमारी ज़िंदगी है बादुल ममात, मरने के बाद। और ऐसा इंसान ये समझता है कि उसे जवाबदेह होना है उस हकीम की हिकमत अज़ीमा के सामने, आखिरत में उसके पास जवाबदेह होना है अपने अफ़ाल के लिए। क्योंकि ये दुनिया जो है, ये कायनात जो है, इसका खालिक जो है, वो खालिक हर वक्त हुआ, खालिक जो है वो हर वक्त मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ शान में मौजूद होता है। ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम, ला उसे एक ऊँग भी नहीं आती है और न सोता है, हमेशा कायम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम। हमेशा वो नज़र रखे हुए हैं अपने बंदों पर, नज़र रखे हुए हैं, कड़ी नज़र रखे हुए हैं, नाज़िर है, देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। ये हमारा नुक्ता नज़र होता है, और इस वजह से जो कुछ हम कर रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। गोया यूं ही हम मरेंगे तो मरने के बाद हमारा इंतज़ार कर रहा होगा एक मीज़ान, हमारे आमाल तोले जाएंगे, और वो दक़ीक़ निज़ाम मीज़ान है, तोलने का बहुत दक़ीक़ निज़ाम।
ایکوریٹلی تولتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی تولتا ہے، خیالات کو بھی تولتا ہے۔ ایسا میزان ہمارا انتظار کر رہا ہے آخرت میں، جو ہی مریں گے تو تولے جائیں گے اعمال معاشر کے روز، برزخ ختم ہونے کے بعد۔ بہرحال تو لہذا جو ایک مذہبی رنگ میں رنگا ہوا انسان ہوتا ہے، اس کے لیے زندگی بے معنی نہیں ہوتی، بے مقصد نہیں ہوتی، با مقصد ہوتی ہے، پرمعنی ہوتی ہے۔ یاسیت کا شکار نہیں ہوتا ہے انسان، نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا ہے، قنوطیت کا شکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ وہ پر امید ہوتا ہے۔ پازیٹیو سوچ اس کی ہوتی ہے، پازیٹیو اس کا اپروچ ہوتا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ہمیشہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کے پاس جواب دہ ہونا ہے، لہذا اس کا سب کچھ وہ اپنی جگہ۔ سورہ انعام کی 162ویں آیت، سورہ انعام کی 162ویں آیت، قول یا رسول اللہ بتائیے ان کو، قول ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانیاں، وہ محیائی میری پوری زندگی، وہ مماتی پھر میرا مرنا بھی، سب کا سب جو ہے وہ للہ رب العالمین۔ میرا سب کچھ، نماز میری قربانیاں، میری زندگی، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، سب کچھ جو ہے للہ رب العالمین، عالموں کے رب اللہ کے لیے ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے اور سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں جیتا ہوں تو اس کے لیے جیتا ہوں، اپنے لیے تھوڑے جیتا ہوں۔ میرا اپنا آپ یعنی نفس میرا جو ہے وہ بھی میرا نہیں ہے، نفس میرا بدن، میرا جسم، میرے نظام ہاضمہ، نظام تنفس، اس طرح کے جو بھی نظام انسان کے اندر ہے وہ سب کے سب نفس کے سمیت میرا اپنا تو نہیں ہے، یہ عطیہ الہی ہے، عطیہ الہی ہے، اللہ کی بخشی ہوئی چیزیں، سب کا سب اللہ کی بخشی ہوئی ہے، میرا اپنا تو کچھ نہیں ہے۔ میری شکل و صورت میری اپنی بنائی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، بخشی ہوئی ہے۔ میری صحت، میرا مرض، میری صلاحیتیں، میری قابلیتیں، سب کچھ اللہ کی ہیں اور اللہ کے لیے ہی ہیں۔ جب میرا کچھ نہیں ہے تو پھر مجھے حق اعتراض کرنے کا کہاں سے پہنچتا ہے؟ اعتراض کرنے کا حق مجھے نہیں پہنچتا ہے جب میرا ہے ہی نہیں۔ ہاں، شکر گزار مجھے رہنا چاہیے دینے والے کا، جس نے مجھے یہ عطا کی، یہ نعمتیں، میرا نفس، میرا وجود، میرے نظام، میرے بدنی نظام، میری صلاحیتیں، میری قابلیتیں، میرا سب کچھ کسی نے عطا کیا تو مجھے اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے۔ لہذا جب ایسا ہے تو پھر میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ عدل ہو رہا ہو یا ظلم ہو رہا ہو، حالانکہ ہم نے واضح کیا کہ عدل ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہو رہا ہے، ستم نہیں ہو رہا ہے۔ عین عدل ہے کہ چیزیں مختلف رنگوں میں ہیں، رنگا رنگی جو ہے اس سے کائنات کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اسی سے کائنات میں رنگا رنگی جو ہے اسی سے کائنات کے اندر ایک عظمت ہے، ایک بڑائی ہے۔ تو لہذا اس صورت میں جو انسان ہے وہ ایک خود آگاہ زندگی بسر کرے، خود آگاہ، اپنے آپ سے آگاہ ہے، ہوشیار ہے، اور صحیح نظر سے دیکھ رہا ہے ہر چیز کو، اپنے آپ کو صحیح نظر سے دیکھتا ہے، اوروں کو صحیح نظر سے دیکھتا ہے۔ مختلف لوگ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ ہیں، ان کو صحیح نظر سے دیکھتا ہے، یہ نہیں سمجھتا ہے کہ کسی کو اللہ نے کیوں زیادہ دیا، کسی کو کم دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے یہ دنیا، آزمائش گاہ، ابتلا کی جگہ، آزمانے کی جگہ۔ اللہ کا مقصد ہے آزمانا بندوں کو، اس لیے وہ ابتلا میں ڈالتا ہے۔
مشکلات میں مبتلا کرتا ہے مشکلات میں. کس لیے؟ نمبر 1 کہ انسان نکھر جائے، مختلف مشکلات سے گزرتے ہوئے نکھر جائے، ان میں نکھار پیدا ہو. اور دوسری بات، نکھار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو آزمایا جائے، کیا وہ ہر حال میں شکر کرتے ہیں اپنے اللہ کا؟ اللہ کم دے زیادہ دے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، کیا دونوں شکر گزار ہے یا نہیں ہے؟ کبھی انسان حسد کرنے لگتا ہے، اپنے سے زیادہ کسی کے پاس دولت دیکھتا ہے تو حسد کرنے لگتا ہے، اپنے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ حسد کرنے سے وہ گھٹ گھٹ کے مر جائے گا. حسد نہ کر کے بلکہ رضا الہی پہ سر تسلیم خم کر کے اس کی زندگی بہتر بنے گی. اسے ایک احساسی کمتری پیدا نہیں ہوگا. احساسی کمتری ایک دیمک ہے جو اندر ہی اندر چاٹتا ہے انسان کو. جیسے ایک لکڑی میں یا کاغذ میں دیمک پڑتی ہے اور وہ کھا جاتی ہے اس لکڑی کو یا اس کاغذ کو، اسی طرح یہ احساس کمتری بھی انسان کو کھا جاتا ہے اندر ہی اندر. انسان سلگتا ہے، جلتا ہے حسد کی آگ میں. تو حسد کی آگ میں جلنا عقل مندی تو نہیں ہے نا، بلکہ قبول کرنا چاہیے انسان کو جو کچھ موجود ہے. کبھی کبھی مشیتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اللہ جانتا ہے بہتر. اور جب آپ کا کچھ نہیں ہے تو آپ کا یہ حق کہاں بنتا ہے اعتراض کرنے کا؟ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی اور ان کے پاس بھی. اس لیے قبول کرنا، تسلیم کرنا جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، اور تسلیم کر کے حال حال میں شکر کرنا یہ انسان کا خاصہ ہوتا ہے جو مذہبی انسان ہوگا. اور جب اس کا خاصہ یہ ہوتا ہے اس لیے اس کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ صحت مند رہتا ہے، کیونکہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس کی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. جب نگیٹو اس میں تھنکنگ آ جاتی ہے اس کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. چھوٹپنے میں ہی بلڈ پریشر کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، مینٹل ہاسپٹل کا راستہ پکڑتا ہے. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو لہٰذا بہتر نظر جو ہے، مختصراً ہم یہ کہیں گے کہ بہتر نظر ایک مذہبی شخص کی نظر ہے، اور مادیت پرستی کی نظر بہتر بھی نہیں ہے نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ غلط بھی ہے. غلط بھی ہے کیونکہ عین عدل کو وہ ظلم سمجھتا ہے، مساوات اور عدل کو مترادف سمجھتا ہے، ہم معنی سمجھتا ہے، سینونیم سمجھتا ہے، حالانکہ دو الفاظ ہم معنی نہیں ہیں، یہ بالکل الگ الگ معنی رکھتے ہیں. جہاں تفاوت ہے، ہم نتیجہ نکال چکے پہلے بھی، جہاں تفاوت ہے، جہاں اختلاف ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ ظلم نہیں ہے. جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو وہ حق ملے تو یہ اس میں ظلم کہاں سے آ گیا؟ ہم حقدار اس چیز کے نہیں ہے جس چیز کا کوئی دوسرا حقدار ہے، اور وہ اس چیز کا حقدار نہیں جس چیز کا ہم حقدار ہیں. یہ استحقاق جو ہے وہ بدلتا ہے، کس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے؟ انسان کی خصوصیات کو نظر میں رکھتے ہوئے. تو لہٰذا اس کے ساتھ ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ برابری عدل کے منافی نہیں ہے. برابری جو پائی جاتی ہے دنیا کے اندر، خاص کر انسانی سماج کے اندر، وہ عدل کے منافی نہیں ہے، بلکہ عین عدل ہے نمبر 1. اور نمبر 2 کہ یہ بات قبول کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کی وسعت نظر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا رنگ مذہبی ہوتا ہے، اور ہر چیز کو وہ مذہبی نظر سے دیکھتا ہے، پازیٹیو نظر سے دیکھتا ہے. ایک مختصر ایک کوتاہ نظری کے ساتھ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وسیع نظر ہوتا ہے وہ. تو اس کے ساتھ خدا کرے ہماری دعا یہ ہے ہمیں بھی اسی زمرے میں محشور کرے جس زمرے میں مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، جن میں وسعت نظر ہے، مثبت سوچ ہے، اور یہ کہ تسلیم و رضا کا عنصر ان کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے الحمدللہ، شکر للہ، اور یہ جانتے ہوں کہ سب کچھ میرا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے، اس لیے میرا سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے ہی ہے. اس لحاظ سے زندگی گزارے گا انسان تو اس صورت میں اس کی زندگی پرمعنی بھی بنے گی، معنی سے بری ہوئی بھی بنے گی، اور یہ کہ ہر وقت رضا الہی کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا، خوش اور خوشحال زندگی گزارے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.